الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام مع شناخت یعنی شناخت کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے لیے ہمیں 12 دینی کام کرنے ہوں گے، سیکھنے ہوں گے، اور یہ 12 دینی کام جو ہیں اپنی لوگوں کی اصلاح کے لیے ہیں، مسجدیں آباد کرنے کے لیے ہیں۔ 5 روزانہ فجر کے لیے جگہیں، تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، مسجد درس، چوک درس، مدرسۃ المدینہ بالی خان، اور 5 دینی کام جو ہیں یہ ہفتہ وار ہیں، ہفتہ وار اجتماع، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، علاقائی دورہ، یوم تعطیل اعتکاف، ہفتہ وار رسالہ مطالعہ، اور 2 دینی کام جو ہیں یہ منتھلی ماہانہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نیک اعمال اور مدنی قافلہ۔ ابھی ہم جس دینی کام کے تعلق سے سنیں گے وہ ہے مسجد درس۔ جو مسجد میں درس دیا جاتا ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں، اسے مسجد درس کہا جاتا ہے، بالخصوص فیضان سنت سے اور بالعموم امیر اہل سنت کی تمام کتب اور رسائل جن سے درس دینا منع نہیں ہے۔ درس دینا یہ مسجد کو آباد کرنے والے کاموں میں ہے، اور جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں قرآن نے ان کی تعریف کی اور انہیں ایمان والا قرار دیا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں، اور جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ مسجد درس بھی نیکی کی دعوت دینے کا ایک ذریعہ ہے، اور نیکی کی دعوت دینا صدقہ ہے، اور نیکی کی دعوت دینے کے فضائل قرآن میں حدیث میں وارد ہیں۔ اس دینی کام کا آغاز کیسے ہوا؟ دعوت اسلامی میں سب سے پہلے ہفتہ وار اجتماع شروع ہوا، اس کے بعد مسجد درس شروع ہوا، اور وہ درس ہوا کرتا تھا مکاشفۃ القلوب سے۔ 12 دینی کاموں میں یہ دینی کام تنظیمی لحاظ سے بہت اہم ہے، شرعی لحاظ سے بھی اہم ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درس العلم حتی صرت قطبہ، میں علم دین کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ درجہ قطبیت پر فائز ہو گیا۔ درس دینا درس دینے والے کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ سارے انبیاء کرام علیہم السلام جو ان پر کتب و صحائف نازل ہوئے ان کا درس دیا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری اس مسجد میں صرف اس لیے آئے کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے، وہ راہ خدا میں لڑنے والے کے درجے میں ہے۔ درس یہ بھی علم دین سیکھنا سکھانا، بھلائی سیکھنا سکھانا ہے نا۔ دین کا درس دینا عبادت، انبیاء کی سنت اور اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا سبب، برکتوں کے مستحق ہونے کا سبب، صدقہ جاریہ، جنت میں لے جانے والا کام، اور مسلمان کے ساتھ خیر خائی۔ نیکی کی دعوت دینا تو بہترین خیر خائی ہے کسی بھی مسلمان کی۔ جو درس دے گا انشاءاللہ الکریم اس کے درجات بلند ہوں گے، شیطان سے حفاظت ہوگی، اور عقائد و اعمال کی اصلاح ہوگی اللہ کی رحمت سے۔ اس کی گفتگو میں حکمت و فصاحت پیدا ہوگی، خیر و برکت کا حصول ہوگا، کردار میں اخلاق میں بہتری آئے گی، دینی مطالعہ اور اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ حافظہ بھی مضبوط ہوگا انشاءاللہ، معاشرے کی اصلاح کا سلسلہ بھی ہوگا۔ مسجد درس کے 11 فوائد۔
صحابہ کی سنت پر عمل، مدنی مقصد کی تکمیل کا ذریعہ، دعائے اتار کا حصول، نماز باجماعت میں استقامت، مساجد کی آباد کاری، ضروری علم دین کا حصول، دینی کاموں کی ترقی کا باعث، باہمی محبت میں اضافے کا ذریعہ، معلمین کی تیاری، دیگر دینی کاموں میں معاونت اور مدنی قافلوں میں تیاری بھی مسجد درس کی برکت سے ہوتی ہے۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں، صحابہ صفہ بالخصوص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے علم دین سیکھتے تھے، دینی علوم سیکھتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا عمل ہے۔ پھر اپنی علوم کی اصلاح کا ذریعہ یہ درس بنے گا، اللہ چاہے گا تو امیر علیہ سنت کی دعائیں حاصل ہوں گی، نماز با جماعت میں انشاءاللہ استقامت ملے گی، مسجد کی آباد کاری ہوگی اور درس سے بھی مسجد آباد ہوتی ہے الحمدللہ۔ علم دین حاصل ہوگا، عقائد و اعمال کی اصلاح ہوگی، دینی کاموں میں ترقی ہوگی، کیونکہ درس سے پھر اسلامی بھائی قریب آتے ہیں، رابطہ ہوتا ہے، انفرادی کوشش ہوتی ہے۔ پھر ان کو اسلامی بھائیوں کے مدرسۃ المدینہ کی ترغیب دلائیں گے، ان کو ہم جامعۃ المدینہ، مدنی قافلے، دیگر دینی کاموں کی ترغیب دلائیں گے، ان کو اتاری بنائیں گے، انشاءاللہ غوث پاک کے دامن سے وابستہ کریں گے، آپس کی محبتیں بڑھیں گی درس کی برکت سے، نئے نئے معلم تیار ہوں گے جس سے مزید درس بھی شروع ہوں گے، دیگر دینی کام بھی اس دینی کام کی برکت سے بڑھیں گے، قافلوں کی تیاری، انفرادی کوشش کا سلسلہ بھی ہوگا۔ مزید درس کے کچھ مدنی پھول بھی عرض کرتا ہوں۔ درس کے لیے وہ نماز منتخب کریں جس میں زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائی شریک ہو سکیں۔ محلے کی مسجد میں زیادہ نمازی فجر اور عشاء میں ہوتے ہیں، اور بازار کی مسجد میں ظہر، عصر، مغرب۔ پھر مختلف ادارے اس میں مختلف اوقات ہو سکتے ہیں، تو اس کی وہ ٹائمنگ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ محراب سے ہٹ کر صحن وغیرہ میں کوئی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں دیگر نمازیوں اور تلاوت کرنے والوں کو ہمارے درس کی وجہ سے کوئی دشواری نہ ہو۔ مدنی مراکز ہیں، فیضان مدینہ ہیں، یہاں تو پانچوں وقت ہر نماز کے بعد درس ہونا چاہیے، کہ اپنا مدنی مرکز ہے، اس میں کس نے روکنا ہے بھائی؟ اور کوئی ایسی صورت بھی نہیں ہم نے کرنی کہ لوگوں کو ایذا پہنچے۔ اچھا، جہاں اس سے متصل جامعۃ المدینہ یا مدرسۃ المدینہ رہائشی ہے، اب تو وہاں 200 طلبہ، 250 طلبہ، 400 طلبہ، تو یہاں تو پھر ایک ہی وقت میں 15 درس، 20 درس، 25 درس، 10 12 کے حلقے بنا کر وہاں درس کی صورت ہونی چاہیے۔ اب اس کے مطابق کتابوں کی دستیابی بھی ہونی چاہیے۔ درس کا مقصد ہے نا، نیکی کی دعوت مقصد ہے، پھر ان اسلامی بہن پر انفرادی کوشش کر کو مزید دینی کاموں میں آگے بڑھانا ہے۔ درس میں خیر خواہ کا تقرر بھی ہونا چاہیے۔ خیر خواہ یعنی بھلائی چاہنے والا۔ وہ بھلائی چاہنے والا کیا ہے؟ وہ بھلائی یہ چاہ رہا ہے کہ سارے درس میں بیٹھ جائیں، ہر ذیلی حلقے میں ایک مقرر کر دیا جائے، بڑی عمر والا ہو، نرم گفتار، ملنسار، اور ہفتہ وار اجتماع میں بھی مسجد درس، چوک درس، بڑی راتوں کے اجتماعات وغیرہ میں بھی اس کی ترکیب ہونی چاہیے۔ اور جو خیر خواہ ہے وہ سلام میں پہل کرے اور نرمی سے التجا کرے۔ جیسے درس ہو رہا ہے تو وہ وہاں کھڑا ہو جائے جہاں سے لوگ نماز پڑھ کر واپس جا رہے ہوں گے، مسکرا کر کچھ دیر تشریف رکھیے نا، تھوڑی دیر کے لیے درس ہوگا، آپ سنیں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ وہ نرمی سے دھیمے لہجے کے ساتھ یہ کہے، اگر کوئی ریئیکشن آئے تو معاف کیجیے گا، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، یوں کر۔ مسجد درس کا طریقہ کار جو نا فیضان سنت میں اور فیضان سنت کے جو دیگر ابواب ہیں سب میں لکھا ہوا ہے۔ خطبہ، درود و سلام، اور پھر ابتدائی کچھ کلمات ہیں وہ دہرانے۔ شورا کے مدنی پھولوں میں سے کچھ مدنی پھول، اس کام کو اہم ترین کہا گیا۔ مسجد میں درس کی اجازت نہیں ہے، تو مسجد کے باہر اتنا دور کہ جس میں کوئی فتنہ، لڑائی جھگڑے کا سلسلہ نہ ہو، تو اس کو تنظیمی طور پر مسجد درس شمار کر لیا جائے گا۔ جو اردو پڑھ سکتا ہے وہ درس دے سکتا ہے، لیکن اردو درست پڑھنا جانتا ہو، اٹک لٹک والا نہیں، درست پڑھے، پہلے تیاری کر لے۔ ایسے اسلامی بھائی میری معلومات میں ہیں جن کو اردو پڑھنی نہیں آتی، مگر وہ فیضان سنت پڑھ کر اردو پڑھنا سیکھ گئے، کیونکہ وہ پورے اپنے درس کی تیاری کرتے ہیں، تو وہ پوری تیاری کر کے آتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ان کی زبان پر اچھے الفاظ، روانی اور سب ماشاءاللہ آ گیا۔ درس ایسی جگہ دیا جائے جہاں نمازیوں اور تلاوت کرنے والوں کو دشواری نہ ہو۔ اس میں اب حمد ہے، صلاۃ ہے، درود شریف ہے، آیت درود، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی محمد۔ اس آیت کو کہتے ہیں آیت درود۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر ہے 56۔ اب یہ بھی دعا کے آخر میں پڑھی جاتی ہے، تو پہلے کسی کو سنا لیں تاکہ کوئی غلطی ہو تو دور ہو جائے جو درس دینا چاہتے ہیں۔ شرعی مسئلہ نہیں بتانا بھائی جب تک 100% یقین نہ ہو کہ میں درست جانتا ہوں اور درست بتا رہا ہوں۔ مسجد میں رحل رکھے ہوتے ہیں نا قرآن پاک رکھنے کے لیے،
اس پر رکھ کر فیضان سنت کا درس دیا جا سکتا ہے، مگر مسجد سے باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو لکھا ہے وہی پڑھ کر سنانا ہے، عربی عبارت یا آیتیں وغیرہ یہ نہیں پڑھنی، صرف ترجمہ، اور کسی کا بھی خلاصہ نہیں کرنا۔ محراب میں بیٹھ کر نہیں، دائیں بائیں ہو کر، کیونکہ جیسے ہی نماز مکمل ہوگی کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی رکعتیں نکلی ہوتی ہیں۔ اب کسی کی 4 رکعتیں نکلی، اس نے تو ٹائم لگانا، ابھی دعا کے بعد بھی پڑھتا رہے گا وہ، تو اس لیے ہم پہلے سے دائیں بائیں ہو جائیں۔ اچھا، پھر مسبوقین کے ساتھ ساتھ ایسے بھی ہوتے ہیں جماعتی نکل جاتی، وہ بھی نماز پڑھنے والے ہیں، تو ہم پہلے سے ہی دائیں بائیں ہو کر بیٹھیں۔ اچھا، پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ دعا کے بعد امام صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، ہم بیچ میں حائل ہو جائیں تو امام صاحب بھی ناراض ہو سکتے ہیں، ملنے والے بھی ناراض ہو سکتے ہیں، اس لیے ایک طرف بیٹھ کر درس دیں۔ مائک پر کوشش کی جائے کہ درس نہ دیا جائے، لیکن اگر اتنا جمع غفیر ہے، اتنا رش ہے، ایسا موقع ہے کہ بہت زیادہ تعداد ہے، تو پھر ایک الگ صورت ہے۔ اعراب ہوتے ہیں الفاظ میں زبر زیر پیش، تو اس کو پہلے سے اگر پڑھ لیں گے تو آسانی ہو جائے گی، اور تلفظ کی درستی ہوتی ہے، ادائیگی کی درستی ہوتی ہے، تو گفتگو میں درس میں حسن پیدا ہوگا جو توجہ کا سبب بنے گا، اثر کا سبب بنے گا۔ 7 منٹ دورانیہ ہے درس کا، دعا سمیت، موقع کی مناسبت سے درس دیا جائے۔ اب جیسا موقع، وہ امیر اہل سنت کی کتابیں یا رسائل جن سے درس کی اجازت نہیں ہے، کتابیں یہ زبردست ہیں، رسالے یہ بہت شاندار ہیں، مگر اس کا انداز وہ نہیں کہ درس دیا جائے، کیونکہ درس کے اندر غلط فہمی کا امکان ہے۔ مثلا کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اب یہ تو امیر اہل سنت کی کتابوں میں سب سے اہم کتاب ہے، مگر درس نہیں دینا، وجہ یہ کہ یہ تو بہت نازک معاملہ ہے۔ اب وہ نیند میں بیٹھا ہوا، نیند کا جھٹکا آیا، وہ کفر ہے، کفر نہیں ہے، تو کچھ غلط فہمی ہو کے وہ آگے پیچھے ہو جائے گا کہ درس میں یہ سن کے آیا تھا، اللہ نہ کرے، تو اس لیے احتیاط ہے اس میں درس نہ دیا جائے۔ اور بھی دیکھیں کتابیں، عمیر بھائی مائک میں ساری کتابوں کا نام پڑھ دیں۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، پردے کے بارے میں سوال جواب، چندے کے بارے میں سوال جواب، پان گٹکا، اسلامی بہنوں کی نماز، ٹی وی کی تباہ کاریاں، نماز کے احکام، گانے باجے کے 35 کفریہ اشعار، 28 کلمات کفر، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول، عقیقے کے بارے میں سوال جواب، استنجا کا طریقہ، مسافر کی نماز، ذکر والی نعت خوانی، نعت خوان اور نذرانہ، قوم لوط کی تباہ کاریاں، رفیق الحرمین، رفیق المعتمرین، مدنی پنج سورہ، گھریلو علاج، وسائل بخشش، میتھی کے 50 مدنی پھول۔ اب یہ موقع کی مناسبت سے درس کی مثالیں ہیں کہ محرم امام حسین کی کرامات، حسینی دولہ، فیضان اہل بیت، صفر المظفر کا کیا، ربیع الاول کا آ گیا، ربیع الاخر، 11ویں شریف، جمادی الاخری ہے تو اس میں اس کے مطابق، رجب میں اس کے مطابق، شعبان میں اس کے مطابق، رمضان میں جو مہینہ جیسا موقع ہے اس کے مطابق درس دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر محلے میں شادی ہو رہی، اب با حیا نوجوان رسالے کا درس دیا جائے، کیونکہ شادی کے موقع پر بے حیائی کے کام بدقسمتی سے بہت ہوتے ہیں، تو یہ سمجھیں ٹو دی پوائنٹ ہوگا اور زیادہ اس کے اثرات ہوں گے۔ مسجد درس کا ہدف کیا ہے کہ ہر مسجد میں کم از کم ایک درس ہو۔ جو مساجد دعوت اسلامی نے بنائی ہیں یا دعوت اسلامی سے ان کا الحاق ہے یا دعوت اسلامی کے تحت ان کا انتظام ہے، وہاں بھی 5 درس ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو مساجد ہیں جہاں ہمارا پورا وہ ماحول ہے، پورے اپنائیت ہے، تو وہاں بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم کون سا کوئی کسی کو زبردستی بٹھا رہے ہیں، ایک ترغیب ہے جو بیٹھے، ٹھیک ہے، درس دینے کی نیتیں، بنیادی نیت میں اللہ کی رضا، حصول ثواب، پھر مزید جتنی نیتیں بڑھائیں گے ثواب انشاءاللہ الکریم بڑھتا چلا جائے گا۔ آئیے دعا کرتے ہیں، سعادت ملے در سے فیضان سنت کی روزانہ 2 مرتبہ یا آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔